السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، آج کل جہاں بھی مسلمان دو چار مل کر بیٹھتے ہیں، خصوصاً نوجوان طبقہ، تو یہ بحث چلی پڑتی ہے کہ ان میں سے دو گروہ بن جاتے ہیں، دو فریق۔ ایک فریق کہتا ہے کہ جی یہ کام جائز ہے، دوسرا کہتا ہے جی یہ ناجائز ہے۔ ایک کہتا ہے جی یہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، دوسرا کہتا ہے جی نہیں یہ کام حلال اور جائز ہے۔ اب ظاہر ہے دو فریق جب آپس میں بحث مباحثہ کریں تو اب دلیل کس پر لازم ہے؟ دلیل کون دے؟ حلال اور جائز کہنے والا، یا حرام، ناجائز، بدعت اور شرک کہنے والا؟ اسلام کا اصول کیا ہے؟ قرآن کا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ اس کے بارے میں آج ہم سمجھیں گے یہی ضابطہ، یہی اصول، کہ جب دو فریقوں کا اختلاف ہو جائے، ایک کسی کام کے، کسی چیز کے حرام اور ناجائز ہونے کا دعویٰ کرے، اور دوسرا فریق کہے کہ نہیں یہ کام حرام یا ناجائز نہیں بلکہ یہ جائز اور حلال ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے، قرآن کریم کا کیا حکم ہے کہ دلیل کس پر لازم ہے۔ چوتھا پارہ کھولیں، پارے کی آیت نمبر 2 کھولیں، یعنی شروع سے جب پارہ سٹارٹ ہو، لن تنالوا البر، اس کی اگلی آیت نمبر 2، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 کھولیں۔ پہلے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنیں، شان نزول، پھر اس کے بعد میں آپ کو وہ اصول، ضابطہ، قاعدہ اور قانون بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے، شرعیت کا مطالبہ کس پر ہے، کہ کسی چیز کو حرام کہنے والے پر لازم ہے کہ وہ دلیل دے، یا حلال کہنے والے پر لازم ہے کہ وہ دلیل دے۔ جی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ جسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات اترنے سے پہلے، قل فأتوا بالتوراۃ، فرما دیجئے تم تورات لاؤ، فتلوہا، اسے پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 ہے۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ تم ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، جبکہ ملت ابراہیمی میں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا، وہ تو نہیں کھاتے پیتے تھے، تم اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہو، دودھ بھی پیتے ہو، اور ادھر تم یہ دعویٰ بھی کرتے ہو کہ تم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہو اور ملت ابراہیمی پر ہو، تو یہ تمہارا دعویٰ کیسے صحیح ہے کہ ایک چیز کو تم استعمال بھی کرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، اس کو حلال اور جائز قرار دیتے ہو، جبکہ جس ملت پر ہونے کا تم دعویٰ کرتے ہو اس ملت میں، اس دین میں تو یہ چیزیں حرام تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ چیزیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر حلال تھیں، حرام نہیں تھیں۔ یہودی کہنے لگے نہیں جی، یہ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ چیزیں حرام تھیں، حضرت ابراہیم پر بھی حرام تھیں، اور ہم تک یہ حرام چلی آ رہی ہیں۔ تو اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق پر حلال تھیں، ان پر یہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ ہاں، حضرت یعقوب نے کسی عذر کی بنا پر اونٹ کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر حرام فرما لیا تھا، اور یہ حرمت ان کی اولاد میں بھی باقی رہی۔ تو یہودیوں نے اس کا انکار کیا، انہوں نے کہا نہیں جی، یہ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے حرام چلی آ رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں بھی حرام تھیں، لہذا ہم پر بھی حرام پہنچی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل فأتوا بالتوراۃ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے کہو یہ جو اونٹ کے گوشت اور دودھ کے حرام ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ ان سے کہو فأتوا بالتوراۃ، تورات لے آؤ، فتلوہا، اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں پر دیکھیے دو فریقوں کی آپس میں بحث ہوئی، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف یہود تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے دودھ اور گوشت کو
کہا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے، اور آپ کھاتے پیتے بھی تھے۔ یہودیوں نے کہا کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فیصلہ فرمایا؟ دلیل کس سے مانگی؟ حلال کہنے والوں سے یا حرام کہنے والوں سے؟ اللہ نے یہودیوں سے فرمایا کہ حرام ہونے کا دعویٰ تم نے کیا ہے، لہذا اس کے حرام ہونے کی دلیل تم پیش کرو۔ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، اپنی مذہبی کتاب لے آؤ، تورات لے آؤ، اس میں دیکھو کہاں لکھا ہے کہ یہ اونٹ کا دودھ اور گوشت حرام ہے۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اپنی مذہبی کتاب لاؤ، کھولو، پڑھو، دکھاؤ ہمیں کہ کہاں اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام لکھا ہوا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی، ہمیں ایک اسلوب اور طریقہ مل گیا کہ اگر دو فریقوں کی بحث ہو جائے، ایک فریق کسی چیز کے حلال اور جائز ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کام کو وہ کرتا ہے، اور دوسرا فریق اس کام کے ناجائز، حرام، بدعت اور شرک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو قرآن کا اصول یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے، ہماری شرعیت یہ کہتی ہے، ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بندہ کسی بھی چیز کے حرام ہونے کا دعویٰ کرے، دلیل اس پر لازم ہے۔ یہودیوں نے اونٹ کے دودھ اور گوشت کے حرام ہونے کا دعویٰ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دلیل ان سے مانگی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل نہیں مانگی، فرمایا کہ تم حلال ہونے کی دلیل پیش کرو نہ۔ تو اس سے ہمیں ایک واضح پیغام ملتا ہے، شریعت کا ایک اسلوب ہے، طریقہ ہے، اگر دو فریقوں کی بحث ہو جائے، ایک فریق کسی کام کے جائز ہونے کا کہتا ہے، دوسرا فریق اس کے ناجائز ہونے کا کہتا ہے، تو جو ناجائز ہونے کا کہے، دلیل اس پر لازم ہے۔ آپ اس آیت مبارکہ کو، اس اصول کو یاد کر لیں، ہر جگہ آپ کو کام آئے گی۔ آج کل ہمارے نوجوان مسلمانوں سے بد مذہب، بے دین لوگ الجھ پڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ کام تم کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے، اس کا ثبوت دو، اس کا ثبوت دو، اس کی دلیل پیش کرو۔ تو آپ ان کے سامنے قرآن پاک کھول کے رکھ دیں اور کہیں جی لو جی پڑھو، بسم اللہ شروع کرو، کھولو قرآن پاک۔ جو ہم کام کرتے ہیں وہ کوئی بھی اہل سنت کے معمولات میں سے کوئی بھی عمل ہو، وہ 11ویں شریف ہو، میلاد شریف ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، صلاۃ و سلام ہو، کوئی بھی معمولات اہل سنت میں سے کوئی بھی عمل ہو، اگر کوئی بندہ آپ کو کہے جی اس کا ثبوت پیش کرو، کہاں لکھا ہوا ہے، اس کے جائز ہونے کی دلیل پیش کرو، آپ کہو جی نہیں جی اب ایسا نہیں چلے گا، ناجائز ہونے کا دعویٰ تم نے کیا، حرام اور بدعت اور شرک کا دعویٰ تم نے کیا ہے، تو لہذا قرآن کا اصول یہ ہے، ہماری مذہبی کتاب کا اصول یہ ہے کہ جو بندہ کسی کام کے حرام ہونے کا دعویٰ کرے، ناجائز ہونے کا دعویٰ کرے، بدعت ہونے کا دعویٰ کرے، قرآن، شرعیت اور اللہ کے طریقے کے مطابق دلیل اس پر لازم ہے۔ یہود اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ کے گوشت، دودھ پر اختلاف ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جائز اور حلال کہتے، یہودی اس کو ناجائز اور حرام کہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے دلیل مانگی ہے، فرمایا کہ تم حرام کہتے ہو، تم اس کو ناجائز کہتے ہو، لہذا فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، لے آؤ اپنی کتاب، کھولو، پڑھو، دکھاؤ کہاں حرام لکھا ہوا ہے۔